بسم اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ دین، مذہب، اسلام اور ہدایت کی دنیا میں قرآن پاک کی حیثیت یہ ہے کہ وہ میزان، فرقان، برہان اور مہیمن ہے۔ سب سے پہلے ہم میزان کو لیتے ہیں۔ سورہ شورى کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں قرآن پاک کی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے، اور یہ جو قرآن پاک کی حیثیت ہے کہ یہ میزان ہے، اس کو یہ حیثیت کسی انسان نے نہیں دی، بلکہ ہمارے پروردگار نے اس کو حیثیت دی ہے کہ دین اور مذہب کی دنیا میں جب بھی کوئی اختلاف، چاہے عقیدے کا ہو یا کہ عمل کا، اس کے لیے میزان، ترازو وہ قرآن پاک کی ہے۔ اور یہ حیثیت ہر زمانے کے اعتبار سے ہر کتاب کو حاصل تھی، اور یہی بات سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا۔ اور کتاب ہی کو وہاں تفسیر کے باؤ کے تفسیر کے معنی میں ہے، وہ ہے میزان کے معنی میں، اور وہاں اس کی علت اور غایت اور مقصد بھی بیان کیا گیا ہے کہ کتابوں کو نازل کیوں کیا گیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت ٹھیک انصاف پر کھڑے ہوں جائے۔ غالباً یہی مفہوم اور اسی مدعا کو سورہ بقرہ میں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسانیت ایک ہی مسلک پر تھی، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا دین میں، تو رسولوں کو ہم نے بھیجا، وہ مبشرین اور منذرین تھی، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، وَأَنزَلَ، اور ان کی طرف کتاب نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ انسانیت دین کی دنیا میں جس عقیدے اور عمل میں اختلاف کر بیٹھے ہیں ان میں فیصلہ کیا جائے۔ دوسرا قرآن پاک کی حیثیت یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور امتیاز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ سورہ فرقان میں ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ذات وہی ہے جس نے فرقان کو اپنے خاص بندے پر اتارا ہے۔ اسی فرقان جو کہ لفظ فرق سے ہے کہ جو فیصلہ کرنے والی، امتیاز کرنے والی، جدائی کرنے والی، مشرکین مکہ نے بھی غزوہ بدر اور معرکہ بدر کو بھی فرقان کے ساتھ تعبیر کر دیا تھا کہ وہ کہتے دیکھتے ہیں اس جنگ کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کون رسول سچا ہے، اور وہاں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ۔ اور قرآن پاک کی حیثیت برہان ہے، دلیل، استدلال اور شہادت کی دنیا میں حرف آخر اور برہان صرف قرآن پاک ہوگا۔ کوئی بھی عقیدہ اور منشور تبھی معتبر ہوگا جب اس پر دلیل اور برہان اور شہادت قرآن پاک کی ہو۔ اور چوتھا قرآن پاک کا وصف اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ مہیمن ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کا، ہمارے پروردگار کا وصف ہے کہ وہ مہیمن ہے، کہ نگہبان ہے۔ یہ کتاب قرآن پاک ہر عقیدہ اور عمل، ہر بات اور گفتگو، ہر نظریہ اور سوچ کے لیے یہ محافظ، نگہبان ہے، نگران ہے۔ پہلی کتابوں کے متعلق بھی اگر کوئی بات منسوب ہو یا کسی رسول کی طرف بات منسوب ہو کہ یہ بات رسول نے کی ہے، تو وہ بات تب معتبر ہوگی جب یہ قرآن جو کہ مہیمن اور مصدق ہے وہ اس کی تصدیق کریں۔ حاصل کیا ہوا؟ قرآن پاک میزان، فرقان اور برہان ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن پاک کی حاکمیت ہوگی، قرآن پاک کی حکومت ہوگی، اور حاکم صرف یہی ہوگا۔ اور اس کو اگر ایک تشبیہ کے ساتھ اس چیز کو مزید واضح کر دیا جائے کہ پہلی صدی میں دو بزرگ ہیں، ابو بکر صاحب اور عمر صاحب۔ دوسری صدی میں اس امت پر ان لوگوں کے بڑے اثرات ہیں، امام ابو حنیفہ صاحب اور امام شافعی علیہ رحمت۔ اور تیسری صدی میں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم۔ یہ 6 ایسے بزرگ ہیں جن کے اس امت پر بڑے احسانات اور اثرات ہیں۔ ان 6 بزرگوں پر بھی، یعنی ابو بکر، عمر، ابو حنیفہ اور شافعی، امام مسلم اور امام بخاری، ان پر بھی قرآن کی حکومت ہوگی۔ تو حاصل کیا ہوا؟
دین اور مذہب اور اسلام اور ہدایت کی دنیا میں قرآن پاک میزان، فرقان، برہان اور مہیمن ہے جی۔